الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران گرامی قدر اور خواہران محترمہ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں ایک مفید زندگی کرنے کی اور خدا کی معرفت کے ساتھ عبادت کرنے کی، آگاہی کے ساتھ خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کل کا درس ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انسان کی شناخت کے لیے، یا دوسری عبارت میں مقصد تخلیق کی شناخت کے لیے انسان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی شناخت کی ضرورت ہے، یعنی خالق کی شناخت اور مخلوق یعنی خود انسان کی شناخت کے بارے میں ہم نے کہا تھا۔ تو ابھی انسان کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ خالق کی شناخت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ آفاقی ہے، دوسرا طریقہ انفسی ہے، یعنی آفاق انسان اپنے اطراف میں موجود اشیاء کو ذرا غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، اس کو دیکھیں گے تو اس کو یقین ہو جائے گا کہ خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت اور خدا کے علم اور خدا کی رحمت، خدا کی محبت، خدا کی مہربانی کے بارے میں اس کو یقین ہوگا۔ اور یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اس کائنات کو ہم مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، جس طرح ہم نے کل ایک مائک کی مثال دی تھی۔ آپ کے سامنے آپ کا موبائل ہے تو اس موبائل کو کئی زاویہ نگاہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کبھی پلاسٹک ہے یا نہیں ہے، کبھی یہ مفید ہے یا نہیں ہے، کبھی کلر کے اعتبار سے، کبھی مختلف جہات اور مختلف زاویہ نگاہ سے ایک چیز کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس آفاق کو بھی، اس ہستی کو بھی، اس عالم کو بھی، اس کائنات کو بھی ہم مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں اس کائنات کی عظمت، وسعت اور بزرگی کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ کائنات کتنی عظمت کا حامل ہے اور کتنی وسعت کے حامل ہے اور کتنی بڑی ہے اور کتنی عظیم ہے۔ تو اس کائنات کی عظمت اور وسعت کو دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، ہم اس کائنات کے بنانے والے خالق کی عظمت کے بارے میں اور اس کی بزرگی کے بارے میں اور اس کی بڑائی کے بارے میں ہم کچھ اندازہ لگا سکیں گے۔ البتہ میری گزارش ہے برادران و خواہران سے کہ آج کا درس اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو یوٹیوب دیکھنے کی آپ کوشش کریں، کیونکہ ہم کچھ پکچر بھی ساتھ دکھانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا وہ آپ اس کو دیکھیں گے تو زیادہ درس سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ مثلاً سب سے پہلے ہم اس زمین کو، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، اس زمین کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں۔ یہ زمین کتنی بڑی ہے۔ اس زمین کو ہم اپنے جسم کے ساتھ ایک مقابلہ کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کا جسم ہے، میرا جسم ہے اور میرا بدن ہے، تو میرا بدن اس جسم کے مقابل میں کتنا بڑا ہے، یا دوسری عبارت میں یہ جو کرۂ زمین، کرۂ ارض جس کو ہم کہتے ہیں، ارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، اس زمین پہ ہم زندگی کرتے ہیں۔ اس زمین کا حجم اور اس کی بزرگی اور اس کی عظمت کو اپنے جسم کے ساتھ ذرا مقایسہ کریں، مقابلہ کریں، تو ہر انسان یہ کہے گا یہ تو قابل مقایسہ اور قابل موازنہ نہیں ہے۔ زمین بہت بڑی ہے، زمین بہت بڑی ہے۔ تو اس زمین کے ہمسایوں کے ساتھ ایک دفعہ آپ ذرا دیکھیں، عطارد ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، اورانوس ہے، نیپچون ہے۔ یعنی ناسا کے تحقیقات کے مطابق جو خلائی تحقیقی ادارہ ہے، وہ جو ثابت شدہ سیارے ابھی تک زمین کے اطراف میں جو چیزیں موجود ہیں، آپ سب الحمدللہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ زمین کے ہمسائے میں جو سیارے ہیں ان میں سے ایک، مثلا دیکھیں زمین کا حجم آپ کا اندازہ لگائیں، زمین کتنی بڑی ہے، تو بچوں والا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ بہت 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 بڑی ہے۔ لیکن یہ بہت بہت بڑی زمین اپنے ہمسائے میں ایک سیارہ مشتری ہے، اس مشتری کے ساتھ ذرا ہم موازنہ اور مقایسہ کرتے ہیں تو وہ مشتری اس زمین کے 1300 برابر،
یہ جب میں عدد کو بولتا ہوں تو اس میں تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مشتری جو زمین کے ہمسایگان میں سے ایک ہمسایہ ہے، سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے، یہ مشتری زمین کے 1300 برابر بڑا ہے. یعنی یہ جو زمین جس کو آپ نے کہا تھا بہت 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 بڑی ہے، تو یہ مشتری اس زمین کو آپ 1300 بار پھر سے بنائیں گے تو ایک مشتری کے برابر یہ ہو جائے گا. پھر اس زمین سے ہمیشہ ہم جس سورج سے، یعنی سورج کو محور بنا کر، اس کو مرکز بنا کر اس سورج کے ارد گرد باقی سیارے چکر لگاتے ہیں، اس سورج کی عظمت کو زمین کے مقایسہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو زمین کے مقابل میں سورج کتنا بڑا ہے. تو 13,97,000 یعنی زمین جو اتنی بڑی ہے، اس زمین کو آپ 13,97,000 برابر پھر سے بنائیں گے تو ایک سورج بنے گا. یعنی سورج کا حجم اتنا بڑا ہے. یہ زمین جو بہت بڑی ہے، اس زمین کو آپ 13,97,000 بار پھر بنائیں گے تو ایک سورج کا حجم بنتا ہے. معمولاً عدد کے مسئلے میں ہمیں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے. عدد کو ہم صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں. معمولاً ہم عدد کو اقتصادی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثلا ابھی ہم پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے یا ایران میں رہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں 1000 تو 1000 لوگ کہتے تو 1000 کی کوئی قیمت نہیں ہے، 1000 کا 1 کلو گوشت بھی نہیں آتا ہے. خب دیکھیں، عدد کو اقتصادی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ عدد کو معدود اور گنتی کے نگاہ سے دیکھنا ہے. 1000 یعنی 1000 دفعہ، 1000 یعنی 1000 معدود، اس نگاہ سے دیکھنا ہے، نہ اقتصاد کی نگاہ سے. مثلا آپ 1000 روپیہ کہیں تو کوئی قیمت نہیں ہے، 1000 ڈالر کہیں تو اس کی بڑی قیمت ہے. نہیں، عدد کو معدود کی نگاہ سے دیکھیں گے تو 1000 روپیہ اور 1000 ڈالر میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. معدود وہی معدود ہے. مثلا آپ کے سامنے ایک عدد ہم بیان کرتے ہیں ابھی، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ. 10 لاکھ عدد، 10 لاکھ معدود کو آپ گننا شروع کریں گے تو کتنا وقت درکار ہوگا. یعنی 10 لاکھ چیزیں آپ کے سامنے، 10 لاکھ پین ہے آپ کے سامنے، 10 لاکھ لڈو ہے. آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے گننا شروع کریں گے تو 10 لاکھ کی عدد گننے کے لیے 92 گھنٹے 36 منٹ وقت درکار ہے. یعنی 92 گھنٹے اور 36 منٹ میں آپ 10 لاکھ کی عدد کو گن سکیں گے. لیکن اگر جس طرح اسکول میں معمولاً بچے کھیلتے ہیں نا، زیرو لگاتے ہیں، تو کسی پیج پر آپ 1 2 3 4 آپ پھر صفر لگائیں گے. 10 لاکھ صفر لگانے کے لیے 1000 صفحے کی ضرورت ہے. ہر صفحے میں آپ 1000 نقطہ لگائیں گے تو 1000 صفحے کی کتاب کی ضرورت ہے تاکہ آپ 10 لاکھ کی عدد گن سکیں. عدد کا مفہوم ہمارے برادران و خواہران کے لیے کچھ واضح ہو گیا. تو مزید ہم اس کائنات کے عظمت کو اور اس کائنات کی بزرگی کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے. جیسے ہم نے سورج کے بارے میں کہا تھا، سورج اس زمین کے 13,97,000 برابر ہے. ٹھیک ہے، تو سورج بہت بڑا ہے. اس سورج کے ساتھ کتنے ستارے ہیں؟ سورج تو اتنا بڑا ہو گیا، یعنی زمین کے 13,97,000 تقریباً 14 لاکھ کے برابر ہے. سورج کے ساتھ کتنے ستارے ہیں؟ تو 200 سے 300 ارب ستارے ہیں. یعنی ایک سورج اتنا بڑا تھا، اس سورج کے ساتھ کتنے ستارے ہیں؟ سیارے نہیں، ستارے ہیں. تو 200 سے 300 ارب ستارے ہیں. یہ تو ارب تو بہت بڑی بات ہو گئی. ایک ارب گننے کے لیے، ابھی 200 سے 300 ارب کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک ارب ہی، ایک ارب گننے کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ تو ایک ارب گنتی گننے کے لیے 31 سال، 8 مہینے، 19 دن، 1 گھنٹہ، 46 منٹ، 40 سیکنڈ وقت درکار ہے. یہ
آپ مسلسل نہ جس طرح ابھی ہم گنتے 1 2 3 4 5 6 7 8 کے گنتے رہیں گے تو 31 سال میں 1 ارب کی گنتی پوری ہو جائے گی. لیکن معمول کی زندگی کے ساتھ آپ گننا شروع کریں گے، یعنی کھانا بھی کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، استراحت کرتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے آپ 1 ارب کی گنتی شمار کریں گے، گنتی کریں گے، تو اس کی گنتی کے لیے 100 سال بھی کافی نہیں ہے. یعنی ایک انسان کی پوری زندگی لگا کر، کیونکہ ہماری معمولاً زندگی 60 سال 70 سال کی ہوتی ہے، پوری زندگی لگا کر گنے تو 1 ارب کی گنتی کامل نہیں ہوتی ہے. جبکہ اس سورج کے ساتھ 200 ارب سے 300 ارب ستارے ہیں. یعنی جس نظام شمسی میں اور جس سورج کے تلے ہم زندگی کرتے ہیں، تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے مثلا رات کی تاریکی میں، خصوصاً جہاں بہت ہی تاریکی ہو، بجلی وغیرہ نہ ہو، صحرا وغیرہ میں آپ جب آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، جگمگاتے ہوئے، ٹلملاتے ہوئے بہت خوبصورت قسم کے ستارے نظر آتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ستارے بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے. تو ہمارا سوال یہاں بھی یہی ہے کہ سورج سے یہ جو 200 سے 300 ارب ستارے سورج کے اطراف، سورج کے ارد گرد ہے، کہا یہ ستارے سورج سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ تو اس کے لیے ناسا والوں کی ایک اصطلاح ہے، بونی کہکشان، متوسط، بڑے، بہت بڑے، بہت بڑے. جس طرح ہم معمولاً ہمارے بلتستان کے بارے میں کہتے ہیں نا، بلتستان میں سردی ہے یا نہیں ہے، تو بلتستان میں سردی ہے، بہت سردی ہے، بہت بہت سردی ہے کہتے ہیں. یعنی کبھی گرمی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، سردی ہے، بہت سردی ہے، بہت بہت سردی. تو اسی طرح اس سورج کے اطراف میں جو 200 ارب ستارے ہیں اس کو بونی کہکشان، سب سے چھوٹا جو ستارہ ہے اس کو بونی کہکشان کہتے ہیں. اس کے بعد متوسط، اس کے بعد بڑے، اس کے بعد بہت بڑے، اس کے بعد بہت بہت بڑے ہیں. ہم ذرا دیکھتے ہیں وہ جو بونی ہے، یعنی جو سب سے چھوٹا ستارہ ہے، وہ کتنا بڑا ہے. تو سورج سے نزدیک ترین ستارہ کون سا ہے اور کتنے فاصلے پر ہے؟ تو یہ 200 سے 300 ارب ستاروں میں سے سب سے قریب ترین، سب سے نزدیک ترین جو ستارہ ہے اس کو پروکسیما قنطروس کہتے ہیں. پروکسیما قنطروس. اب دیکھیں، اب تک ہم جب زمین کی مساحت کو آپ کلومیٹر کے ذریعے سے پیمائش کرتے ہیں، لیکن جب ستاروں کے درمیان فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں تو نوری فاصلے کے ذریعے سے پیمائش کرتے ہیں. میں نوری فاصلے کے بارے میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. نور کی جو رفتار ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ میں نور 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتا ہے. یعنی نور کی جو رفتار ہے، گاڑی کی رفتار نہیں، گاڑی مثلا 1 منٹ میں 1 کلومیٹر رفتار طے کرتی ہے. نور 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. نور کی یہ رفتار آپ ذہن میں رکھیں گے تو مزید آگے کی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب یہاں سے آگے ہم ستاروں کے درمیان جو فاصلے ہیں اس فاصلے کی پیمائش نوری رفتار کے ذریعے سے کریں گے. نوری رفتار کے ذریعے سے جب ہم کریں گے، آپ نوری رفتار کے ساتھ زمین پہ چکر لگائیں گے تو 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7.5 دفعہ آپ چکر لگا سکتے ہیں. کیونکہ پوری زمین یعنی کرۂ زمین کے پورے مثلا مشرق سے مغرب تک آپ زمین کا چکر لگانے کے لیے 40,000 کلومیٹر درکار ہے. تو 40,000 کو آپ 1 سیکنڈ میں 7.5 مرتبہ زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. مثلا اگر ایک ایسا ہوائی جہاز جو 900 کلومیٹر فی ساعت اگر رفتار چلتا ہو تو یہ زمین کے ارد گرد 40,000 کلومیٹر بنتا ہے. اس اعتبار سے آپ زمین کے چکر لگائیں گے تو 7.5 مرتبہ آپ 1 سیکنڈ میں زمین کا چکر لگا سکتے ہیں. خب نور کی رفتار اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم ذرا یہ دیکھنا چاہتے ہیں زمین سے چاند تک کا جو فاصلہ ہے، زمین سے چاند تک کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ ہے 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 3,82,000 کلومیٹر.
3,82,000 کلومیٹر، یعنی نور 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر رفتار طے کرتا ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہے 3,82,000 کلومیٹر ہے، تو 1.25 کے حساب سے، یعنی 1/4 ثانیہ کے حساب سے نور زمین اور چاند کے درمیان اس مسافت کو، اس فاصلے کو طے کرتا ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو سورج اور زمین کے درمیان 15,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 15,00,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سورج جب صبح نکلتا ہے، سورج کی روشنی سورج سے لے کر زمین تک پہنچنے کے لیے 8 منٹ 20 سیکنڈ وقت درکار ہے، یعنی 8 منٹ 20 سیکنڈ کے اندر سورج کی بجلی، سورج کی روشنی، سورج کا نور اور سورج کی تابش زمین تک پہنچ سکتی ہے۔ کچھ حد تک اگر آپ کے لیے یہ نوری فاصلہ سمجھ میں آیا، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ سورج کے ارد گرد 200 ارب سے 300 ارب ستارے ہیں۔ ان میں سے قریب ترین، یعنی سورج کے بالکل ہمسائے میں جو ستارہ ہے، اس کا نام تھا پروکسیما قنطروس۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورج اور اس کے قریب ترین جو ستارہ ہے ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ تو ناسا کی تحقیق کے مطابق یہ ہے 4 سال 3 ماہ سال نوری کا فاصلہ ہے۔ سیکنڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نور سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر طے کرتا ہے، نور کی جو رفتار ہے۔ لیکن سورج کے اطراف میں 200 سے 300 ارب ستارے ہیں۔ ان 200 سے 300 ارب ستاروں میں سے نزدیک ترین اور قریب ترین ستارہ اور سورج کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 4 سال 3 ماہ سال نوری ہے، یعنی اتنے فاصلے پر ہے۔ اب آپ دیکھیں 200 ارب ستارے ہو قریب ترین کا، اور اس کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہو، تو 1 سال نوری، وہ 4 سال 3 ماہ، 1 سال نوری تقریباً 10,000 ملیارڈ سال کا فاصلہ بنتا ہے، یعنی 1 سال نوری 10,000 سال ملیارڈ۔ خب یہ اتنا بڑا مجموعہ، یہ تمام ستارے، یہ تو سورج اور اس کے قریب ترین ستارے کے درمیان فاصلے کے بارے میں ہم نے بتا دیا۔ باقی جو 200 ارب ستارے ہیں یا 300 ارب ستارے ہیں، یہ سب کے سب اتنا بڑا مجموعہ، یہ صرف ایک نظام کہکشاں میں ہے۔ اس کہکشاں کا نام ہے کہکشان راہ شیری۔ کہکشان راہ شیری کا جو قطر ہوتا ہے، قطر یعنی اس کونے سے اس کونے کی طرف، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، الحمدللہ معمولاً یہ ریاضی اور ہندسہ پڑھنے والے جانتے ہیں قطر کیا ہوتا ہے۔ ایک قطر کی جو مسافت ہوتی ہے، یعنی ایک کہکشان راہ شیری کی آپ فرض کریں اس کونے سے اس کونے تک جانے کے لیے جو فاصلہ ہوتا ہے وہ تقریباً 120 سے 200,000 سال نوری کا فاصلہ ہے، یعنی ایک کہکشان راہ شیری جس میں یہ نظام شمسی ہے، ادھر سے ادھر نا، اس طرف سے اس طرف جانے کے لیے 120 سے 200,000 سال نوری۔ اس ایک کہکشان راہ شیری کا جو حجم ہوتا ہے وہ 10 سے 15,000 سال نوری اس کا حجم ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فرصت ہو گئی تو یوٹیوب دیکھیں گے تو میں نے یہاں قطر کی تصویر بھی اور اس کا طریقہ ایک مکعب شکل میں دکھانے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قطر کیا ہوتا ہے۔ خب یہ سب ستارے سب کے سب حرکت میں ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ہر ستارہ، سورج کے اطراف میں 200 سے 300 ارب ستارے اور سورج کے اطراف میں جو بڑے بڑے سیارے، یہ سب کے سب فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حرکت کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ ہو گیا، تو اب تک یہ ایک کہکشان راہ شیری کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کے بڑائی کے بارے میں ہم نے مختصر جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب تک کتنے کہکشان کشف ہوئے ہیں، یہ تو ایک کہکشان کی بزرگی کے بارے میں ہو گئی۔ تو ناسا کے
تخمین کے مطابق، البتہ یہ تخمین فقط اندازہ نہیں ہے بلکہ رؤیت کی بنا پر تخمین ہے، کیونکہ انشاءاللہ بعد میں ہم کیمروں کی تصویر اور پکچر بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ماڈرن ترین آلات و ابزار کے ذریعے سے دیکھنے کے بعد انہوں نے جو اندازہ لگایا ہے وہ اب تک سینکڑوں ارب کہکشان کشف ہو چکے ہیں۔ ایک کہکشان کی عظمت اور اس کی بزرگی کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ کتنے کہکشان مزید ہیں؟ سینکڑوں ارب، سینکڑ تو 100-200 کو کہتے ہیں نا، سینکڑوں ارب کہکشان کشف ہو چکے ہیں۔ کہکشان راہ شیری سے نزدیک ترین جو کہکشان ہے، یعنی دیکھو سینکڑوں ارب ہے، ان میں سے جو نزدیک ترین کہکشان ہے اس کہکشان کا نام ہے کہکشان امرأۃ المسلسلہ ہے۔ اس کا اور کہکشان راہ شیری کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ، دیکھیں سینکڑوں ارب کہکشان کشف ہوئے ہیں۔ ان سینکڑوں ارب کہکشانوں میں سے کہکشان راہ شیری اور اس سے نزدیک ترین کہکشان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 25 لاکھ سال نوری کا فاصلہ ہے۔ پس راہ شیری سے دور ترین کہکشان تقریباً 13 ارب سال نوری ہے۔ اگر نور کے رفتار کو یاد رکھیں، 13 ارب سال نوری کے فاصلے پر نزدیک ترین، اب دیکھیں یہ کائنات کتنی بڑی ہے جس کائنات میں ہم رہتے ہیں۔ ہم ناسا کے محققین سے پوچھتے ہیں کیا جہان ہستی انہی ستاروں پہ ختم ہوتا ہے؟ تو بزرگان اور یہ دانشمند حضرات کہتے ہیں نہیں، ابھی راستے کی ابتدا میں ہے، ابھی کشفیات کی ابتدا ہے، ابھی کشفیات کا آغاز ہے۔ پتہ نہیں جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کائنات کی کتنی عظمت ہے، کتنی وسعت ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ جیسا کہ قرآن کا کہنا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آیا تم لوگوں کو بنانا ہمارے لیے زیادہ شدید ہے یا اتنی عظمت کے حامل، اتنی وسعت کے حامل، اتنی بڑائی کے حامل اس کائنات کو بنانا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ دیکھیں کوئی بعد میں آپ لوگ اگر یوٹیوب دیکھیں گے تو ہم یہ جو پکچر دکھا رہے ہیں، یہ پکچر انہی ستاروں کو، سیاروں کو، کہکشان کو کشف کرنے کے لیے جو ماڈرن قسم کے آلات و ابزار ہیں ان کی تصویر ہے۔ ان کے ذریعے سے ناسا کے محققین نے اب تک جو کشف کیا ہے اس کشف کے ایک مختصر، یعنی پوسٹ ماڈرن وسائل کائنات کی شناخت سے عاجز ہے۔ یعنی کون سی کائنات؟ جس کائنات میں ہم رہتے ہیں ابھی، یعنی جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، یعنی جس کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ جو کچھ انسان نے اب تک کشف کیا ہے وہ آسمان اول کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس کو آپ گلیکسی کہتے ہیں نا، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تمام دریافت شدہ اور غیر دریافت شدہ آسمانی اجسام کا تعلق پہلے آسمان سے ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ صافات آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس سب سے نچلا والا جو آسمان ہے، یعنی اس دنیا کا جو آسمان ہے، اس کو مختلف ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا ہے، اور اس حقیقت کو آپ رات کی تاریکی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ تو آسمان اول ہو گیا، لیکن اس آسمان کے بعد ہم نے 7 مزید آسمان اور بنائے ہیں۔ جیسے کہ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، یعنی یہ ایک آسمان، پہلا آسمان کی عظمت اور اس کی بزرگی، اس کی وسعت، اس کے تعجب اور حیران کنندہ بزرگی کے سامنے عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے۔ مزید کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہے۔ خب دوسرا آسمان پہلے آسمان کے حساب سے کتنا بڑا ہے؟ تو حدیث میں بھی ہے، بزرگان نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے، ایک بہت بڑا بیابان ہو، ایک بہت بڑا صحرا ہو، ریگستان ہو، اس صحرا میں آپ ایک انگوٹھی کے نگینہ چھوڑ دیں تو نگینہ سمجھ لیں آسمان اول ہے، وہ صحرا آسمان
دوم ہے۔ آسمان دوم آسمان سوم کے حساب سے اتنا بڑا ہے، آسمان سوم چہارم کے حساب سے اتنا بڑا ہے، چہارم پنجم کے حساب سے اتنا بڑا ہے، اسی طرح سے بڑا ہے، آخر میں یہ آسمان ہے۔ دیکھیے ایک مختصر سے ہم نے آسمان کی بزرگی اور اس کے عظمت کے بارے میں مختصر گفتگو کی۔ تو اس آسمان کی بزرگی کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ایک منٹ یہ اس دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کی بزرگی اور اس کی وسعت اس کی عظمت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو قرآن میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آسمانوں کے یعنی 7 آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی خلقت اور شب و روز کے اختلاف میں صاحبان الباب کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قعود کرتے ہیں، وعلی جنوبہم اور اپنے کروٹ بدلتے وقت بھی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ابھی ہمارے لیے بھی یہی ہے، آپ اپنے اطراف میں جو آفاق ہے اور اپنے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی خلقت کے بارے میں، ان کے بزرگی کے بارے میں، ان کے عظمت کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہر وہ انسان جس کی فطرت سالم ہے، جس کی عقل سالم ہے، جو منصف مزاج ہے، وہ بے اختیار یہ فریاد کرے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار آپ نے اس عظمت کے حامل کائنات کو، اتنی وسعت کے حامل کائنات کو، اتنی بڑی کائنات کو، اتنی عظیم کائنات کو باطل خلق نہیں کیا ہے، فضول خلق نہیں کیا ہے، لا یعنی خلق نہیں کیا ہے، بلکہ سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو پھر فوراً یہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت جناب شیخ صدوق نے اپنی معتبر کتاب خصال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ عز وجل 12,000 عالم، پروردگار عالم نے 12,000 عالم بنایا ہے۔ وَكُلُّ عَالَمٍ مِّنْهُمْ أَكْبَرُ مِنْ 7 سَمَاوَاتٍ، ہر عالم دوسرے عالم سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ مَا يُرَى عَالَمٌ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَالَمًا غَيْرَهُمْ، دوسرے عالم کا پہلے والے عالم کے بارے میں علم نہیں رکھتا، تیسرے کا دوسرے کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کائنات کی عظمت یہ سب کچھ ہم نے بتا دیا ہے، وہ ہے عالم دنیا۔ عالم دنیا یعنی کیا؟ عالم دنیا یعنی سب سے پسترین اور سب سے محدود ترین، سب سے چھوٹا عالم ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی بار بار ارشاد ہوتا ہے انسانوں کو جھنجھوڑ کے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یعنی قرآن جب خدا شناسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو کوئی عقلی پیچیدہ قسم کے مشکل قسم کے استدلال نہیں کرتا ہے. اے انسانوں، اپنے اطراف میں جو حیوان ہیں ان حیوانوں کے بارے میں ذرا دیکھو، اپنے اطراف میں جو پہاڑ ہے اس کے عظمت کے بارے میں، اس کے فوائد کے بارے میں، اس کی حکمت کے بارے میں ذرا دیکھو. جس زمین پر تم رہتے ہو اس زمین کی عظمت، اس زمین کی حکمت کے بارے میں ذرا دیکھو. اسی زمین کے کشش ثقل کو ہی دیکھ لیں. اگر کشش ثقل یہ اس میں کشش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم زمین پہ نہیں ٹھہرتے، ہم اس غبارے کی طرح ہوتے جو زمین پہ نہیں ٹھہرتا ہے. اگر کشش زیادہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم زمین سے چپک جاتے، ہم چل نہیں سکتے، گھوم پھر نہیں سکتے ہیں. بس کشش بھی ہے، مناسب قسم کی کشش ہے. آپ اسی طرح اپنے اطراف میں جتنے بھی چیزیں ہیں، اپنے بدن سے لے کر اپنے اطراف میں جتنے بھی چیزوں ہیں ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے حیرانگی کے بارے میں، ان کے حکمت کے بارے میں غور و فکر کریں. آپ کے پاس جو جانور ہے اس جانور کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا. آپ کے پاس گائے ہیں، آپ کے پاس بھینس ہیں، آپ کے پاس بھیڑ ہے جس سے آپ دودھ نکالتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں. دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس حیوان کے، اس جانور کے پیٹ سے. شکم مادر میں وہ بچہ ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے جو بہترین غذا ہے، لذیذ ترین غذا ہے، مفید ترین غذا ہے. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اور یہ واقعیت ہے، من بین فرس ودم لبنا سائغا للشاربین. یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو انسان کے پیٹ میں جو فضلہ ہے، جو گندگی ہے، جو مدفوع ہے اور خون کے درمیان. تو اس خون اور فضلے کے درمیان سے پروردگار عالم سفید قسم کا دودھ اور مزیدار قسم کا دودھ نکال کر انسان کی غذا کے لیے دیتا ہے. اس دودھ میں نہ گندگی کی بو آتی ہے، نہ خون کا رنگ ہوتا ہے. جبکہ یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ رگوں سے نکلتا ہے. ہاں، جہاں خون ہے وہاں سے نکلتا ہے، جہاں مدفوع اور گندگی ہے وہاں سے نکلتا ہے. نہ اس میں قرآن نے یہ کہا من بین فرس ودم لبنا سائغا للشاربین. ہم اس انسان کی غذا کے لیے، اس انسان کے رشد کے لیے، اس انسان کے نشو و نما کے لیے خون اور فضلے کے درمیان سے سفید قسم کا اور مزیدار قسم کا دودھ نکال سکتے. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ 7 آسمان سمیت اس کو ہم کہتے ہیں عالم ملک کہتے ہیں. عالم ملک یعنی عالم مادہ. عالم مادہ یعنی عالم میٹر، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں میٹر کہتے ہیں. عالم میٹر ہے. لیکن مزید عوالم کی اگر آپ یوٹیوب دیکھیں گے تو ہم یہ پکچر بھی آپ کو دکھائیں گے. مزید کتنے عوالم ہے؟ عالم ملک ہے، پھر اس کے بعد عالم لوح ہے، عالم قلم ہے، عالم کرسی ہے، عالم عرش ہے. تو اس عالم کی عظمت، عالم ملک اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی بزرگی کے سامنے ہم حیران و پریشان ہیں. لیکن اس عالم ملک سے بڑا عالم لوح ہے، اس سے بڑا عالم قلم ہے، اس سے بڑا عالم کرسی ہے، اس سے بڑا عالم عرش ہے. بس ان 4 عوالم کے مجموعے کا نام عالم ملکوت ہے اور 7 آسمانوں کے مجموعے کا نام ہے عالم ملک ہے. اتنی بڑی عالم اس کی
اس عالم کی عظمت کا جب آپ غور سے مطالعہ کریں گے تو جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ بے اختیار یہ انسان پکارے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو اس عالم کی عظمت ہے، بس ایک دفعہ ہم نے اس عالم کی عظمت کو ایک مختصر جھلک، البتہ عالم لوح کا کیا کردار ہے، عالم قلم کا کیا کردار ہے، عالم کرسی سے کیا مراد ہے، عالم عرش سے کیا مراد ہے، اگلے درس میں ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ پھر اگلے درس میں اگر خدا ہمیں توفیق دے تو اس آفاق کو اور اس عالم کو کئی اور زاویہ نگاہ سے، اس کی خوبصورتی کے حساب سے، اس میں موجود اسرار اور عجائبات کے اعتبار سے، اس پہ حاکم الفت و محبت کے اعتبار سے، مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھیں قرآن میں بار بار زمین و آسمان اور مختلف چیزوں میں غور و فکر کرنا، لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی العقل، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان الباب کے لیے، صاحبان غور و فکر کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ دن رات کا اختلاف ہونا، موسم کا اختلاف ہونا، زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا۔ تو الحمدللہ آپ سب برادران اور خواہران پڑھے لکھے بھی ہیں، تو ان کو اس نگاہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو سکتا ہے۔ میں ایک نقطہ بتا کر آج آپ سے اجازت لوں گا، وہ یہ ہے، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، ہمارے علمی مراکز میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں ٹھیک ہے خدا کی کائنات کو، خدا کی تخلیق کو، خدا کی بنائے ہوئی اس عالم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا سے غافل ہو کر، اس عالم کے خالق سے غافل ہو کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اشتباہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نہیں، خالق نے، اس پروردگار نے اس طرح سے بنایا ہے، خالق کو ساتھ رکھ کے آپ اگر اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً دینی مدارس میں پڑھنے والوں سے بھی آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں صاف و شفاف اور قوی اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔